وہ کیمرہ بیٹھا ہے کیمرہ سے بیٹھا تو میں چلا میں ٹورن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ خدا کا پیارا حبیب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، ہر ایک علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کا اہتمام
علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مولانا مفتی محمد یار صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر نصیب فرمائے، قاری محمد سمر صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک تمام علماء کرام کا آنا بیٹھنا، آپ سب کا آنا بیٹھنا، اس فقیر کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت دین کی اس درسگاہ کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن پاک کے حوالے سے دستار بندی کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ قرآن ان کی نسلوں میں جاری فرمائے، رگ رگ میں قرآن کی مٹھاس اور برکتیں ان کی جاری ہوں، اور دعا گو ہوں کہ دین کی اس عظیم درسگاہ کے لیے جنہوں نے اپنی زمین وقف کی ہے، پیر مبشر شاہ صاحب، انہوں نے اپنے والد محترم سید نظر حسین شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا اللہ رب العزت کے قرآن کے نام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، اور جس نیت سے انہوں نے کیا ہے اللہ رب العزت ان کے والد کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، آپ نے الحمدللہ مجھ سے پہلے کافی سارے علماء کرام کو سماعت کیا ہے، ہر عالم دین نے اپنے اپنے انداز سے گفتگو کی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی محترم مولانا قاری محمد عمران معاویہ صاحب دامت برکاتہم اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب تھے، بھائی مولانا محمد مظہر معاویہ خان صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب ہوئے۔ الحمدللہ تمام علماء اپنے اپنے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن مقصد گفتگو کرنے کا دین کی تبلیغ، اشاعت قرآن، اشاعت دین ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام علماء کرام کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی مولانا قاری غلام عباس صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، ہم ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو محمد علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں انتہائی نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا۔ اے مخاطب، تو جب بھی حضور یا حضور کے جماعت کو دیکھے گا وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدوں میں ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حضور علیہ السلام اور حضور کی جماعت، ان کی شدت، ان کی نرمی، ان کے رکوع، ان کے سجدے خالص اللہ کی رضا، اخلاص اور للہیت کے لیے ہوں گے، اور کوئی مقصد نہیں ہوگا اور کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ ان کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہوگا اور ان کی نرمی بھی اللہ کے لیے ہوگی، ان کے رکوع بھی اللہ کو ہوں گے، ان کے سجدے بھی اللہ کو ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ صفت حضور کی جماعت میں بھی رکھی ہے۔ آقا نامدار حضور پر نور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے نفرتوں کا راج تھا، دشمنی کا رواج تھا، ہر طرف اندھیرے تھے، ظلم عام تھا، ستم عام تھا،
فحاشی عام تھی، عریانی عام تھی، نفرتیں عام تھی، عداوت عام تھی، نہ ماؤں کو عزت، نہ بہنوں کے لیے آنچل، نہ بیٹی کے لیے زندگی، اللہ سے دور تھے تو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا وہ گھر جس نے کائنات میں بکھرے مسلمانوں کے سجدوں کا مرکز بننا تھا، اللہ کے اس گھر میں 1 2 3 نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ بت پانی دیتے ہیں، یہ بت غذا دیتے ہیں، یہ بت فضا بناتے ہیں، یہ بت ہوا دیتے ہیں، اس بت سے مشکل کشائی ہوتی ہے، اس بت سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی امیدیں بتوں کے ساتھ تھی، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی امیدیں چاند ستاروں کے ساتھ تھی، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی امیدیں دریاؤں کے ساتھ تھی، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی امیدیں چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ تھی۔ آقا نامدار حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے پہلے لوگ کعبہ کا ننگے بدن طواف کرتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے، بالکل ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اس قدر جہالت تھی، نہ ماں کی تمیز تھی، نہ بہن کا خیال تھا، نہ بیٹی کے لیے کوئی مقام تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی صف ماتم بچھ جاتی۔ تاریخ کے ورقے گواہ ہیں، قرآن کی ایتیں گواہ ہیں، حدیث کی روایتیں گواہ ہیں، تورات زبور انجیل گواہی دیتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی لوگ بیٹی کے لیے دل تنگ کرتے۔ پھر وقت وہ منظر دیکھتا جب آسمان کی آنکھ کے سامنے سگا باپ سگی بیٹی کو، زندہ بیٹی کو، سلامت بیٹی کو، معصوم سی بیٹی کو، چھوٹی سی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے زندہ بیٹی اس میں پھینک کر زندگی کی اس ننھی منھی سی علامت کو اوپر سے مٹی ڈال کے زندہ دفن کر دیتا۔ معصوم سی بچی کی آہیں زمین سے عرش بری کی طرف پرواز کرتی۔ کائنات کا رب ایک سوال کرتا، بے ای ذنب قتلت، جرم کیا ہے معصوم بچی کا، جرم کیا ہے چھوٹی سی بچی کا، جرم کیا ہے اس بیٹی کا، یہ بیٹی آج زندہ دفن کیوں ہوئی؟ پھر کائنات کی آنکھ گواہ ہے، آسمان کی آنکھ گواہ ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، بنو ہاشم کا قبیلہ تھا، عبد المطلب کا خاندان تھا، جناب عبداللہ کا گھر تھا، سیدہ آمنہ کی گود تھی، صبح صادق کا وقت تھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ حضور آئے تو سیدہ آمنہ کے گھر کے اندھیرے ختم ہو گئے، نور کی آمد ہوئی۔ حضور کائنات میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ کا گھر خوشبو سے بھر گیا۔ حضور کائنات میں تشریف لائے، صدیاں نہیں لگی، 900 سال نہیں لگے، 100 سال بھی نہیں لگا۔ 63 برس کی عمر کے اندر جس 63 برس میں سے 40 سال تو حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اظہار نہیں کیا، صرف باقی 23 سال کے اندر میرے پاک پیغمبر فاران کی چوٹی سے نور بانٹنا شروع کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا نور پیغمبر کے ذریعے سے صدیق کے دامن میں آتا ہے، ابو بکر صدیق کہلاتا ہے۔ میرے پیغمبر کا نور پیغمبر کے ذریعے سے اونٹوں کے چرواہے کی جھولی میں آتا ہے، عمر الفاروق کہلاتا ہے۔ میرے پیغمبر کا نور پیغمبر کے توسط سے مکہ کے تاجر کی جھولی میں آتا ہے تو ذوالنورین کہلاتا ہے۔ میرے پیغمبر کا نور میرے پیغمبر کے توسط سے ایک چھوٹے معصوم بچے کی جھولی میں آتا ہے تو علی حیدر کرار کہلاتا ہے۔ میرے پیغمبر کا نور فاران کی چوٹی سے جب تقسیم ہوتا ہے، تقسیم ہوتے ہوئے
یہی نور کبھی صداقت کا علم بردار بناتا ہے، کبھی عدالت کا علم بردار بناتا ہے، کبھی سخاوت کا سردار بناتا ہے، کبھی شجاعت کا علمدار بناتا ہے۔ پھر دنیا گواہ ہے، کائنات میں میرے پیغمبر کا نور جب پھیلا تو پیغمبر کے نور سے سخاوت ملی، تو پیغمبر کے نور سے عدالت ملی، تو پیغمبر کے نور سے صداقت ملی، تو پیغمبر کے نور سے شجاعت ملی، تو پیغمبر کے نور سے امانت ملی، تو پیغمبر کے نور سے شرافت ملی، تو پیغمبر کے نور سے پاک دامنی ملی، پیغمبر کے نور سے قرآن ملا، پیغمبر کے نور سے ایمان ملا، پیغمبر کے نور سے ہدایت ملی۔